نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 7 کو پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اس سبق کو مکمل نہیں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس لائن تک پڑھ لیا تھا۔ یہ البناتو کا ڈائلاگ جو تھا نا، اسے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو الام ارأیتن المکنسۃ یا بناتو۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ المکنسۃ کیا ہے؟ عربی زبان میں مکنستن جھاڑو کو کہتے ہیں، بروم کو۔ تو سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی کہ اے بیٹیو، کیا تم نے جھاڑو دیکھا ہے؟ بحثتو عنہ کثیراً۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک نیا فعل آ گیا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے بحثا۔ بحثا کے معنی ہوتے ہیں اس نے ڈھونڈا یا اس نے تلاش کیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی یہ فعل آئے گا تو اس کے بعد حرف جر ان آئے گا۔ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی ہوں گے اس نے ڈھونڈا یا اس نے تلاش کیا۔ تو اس بحثتو میں بحث فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے۔ انہا میں ان حرف جر ہے اور ہا اسم مجرور ہے، اور کثیرن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، یعنی کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے۔ وما وجدتھا، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، اور وجدتھا میں وجد فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں دیکھیں، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ اس المکنسۃ کی طرف جاتی ہے، جھاڑو کی طرف۔ بات جھاڑو کی ہو رہی ہے نا، اس لیے ہم اگلے جملے میں بار بار المکنسۃ المکنسۃ نہیں کہیں گے، ہم اس کے لیے کوئی مناسب ضمیر لگائیں گے، اور وہ ضمیر یہاں پر ہا کی لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ اسم المکنسۃ عربی زبان میں مؤنث واحد ہے، اس لیے پھر اس کے لیے ہا کی ضمیر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ المکنسۃ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے نا، لیکن اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جھاڑو، اور جھاڑو کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ پھر ہم پھنس گئے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم اردو کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ہم کہیں گے میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے اور وہ مجھے نہیں ملا ہے۔ ملی ہے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے وہ مجھے نہیں ملا ہے۔ تو اردو میں ہم اسے مذکر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جھاڑو مذکر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہم اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر اردو کے مطابق کریں گے، لیکن اگر آپ کو پیپر میں یہ اردو والا جملہ دیا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پھر جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اور المکنسۃ لکھیں گے تو پھر اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر عربی کے حساب سے آپ اس کے جملے کو بنائیں گے، ضمائر کا انتخاب بھی عربی کے لحاظ سے کریں گے۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے اور وہ مجھے نہیں ملا، یعنی کہ I searched a lot and I did not find it۔ تو آگے ہے سعادو، انا ودعتھا، پھر ایک نیا فعل آ گیا،
کون سا؟ یہ فعل ہے ودع۔ ودع کے معنی ہیں اس نے رکھا، ہی پلیسڈ، ہی پٹ۔ تو آگے ہے تحت السلم ھذا الصباح۔ تو پورا جملہ کچھ یوں ہے، انا ودعتها تحت السلم ھذا الصباح۔ اب یہاں پہ دیکھیں، انا تو مبتدا ہے، پھر ودعتها تحت السلم ھذا الصباح، یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر ہم جب اس خبر کو انالائز کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ودع فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی ہے۔ تو یہ تحت کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے، اور السلمی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر ہے ھذا الصباح۔ اب دیکھیں اس جملے میں ایک تحت ظرف ہے اور دوسرا ظرف ہے الصباح، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس الصباح سے پہلے ایک اسم اشارہ ھذا آ گیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ یہ ھذا ظرف ہے اور الصباح اس ھذا کا بدل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گیا نا؟ چلیے دوبارہ میں تیزی سے کہتی ہوں، انا مبتدا ہے اور باقی یہ سارا جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اس خبر میں ودع فعل ہے، تو فاعل ہے اور ہا مفعول بھی ہے۔ تحت ظرف ہے اور سلمی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر ھذا ظرف ہے اور الصباح اس کا بدل ہے۔ اگر دیکھیں یہاں پر ھذا نہ ہوتا تو میں کہتی الصباح ظرف ہے، لیکن اب اس سے پہلے جب ھذا آئے گا تو ہم کہیں گے ھذا ظرف ہے اور الصباح اس کا بدل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے ہم آگے جا کر بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ جو رول ہے نا، اسے ہم آگے جا کر اچھی طرح سے پڑھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سلم کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ اس صبح میں نے اسے سیڑھی کے نیچے رکھا تھا۔ پھر آگے ہے مروانو یا امی افی الثلاجتی ماء بارد۔ ثلاجتی ریفریجریٹر کو کہتے ہیں، یعنی فریج کو۔ یعنی کہ اے میری امی جان، کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے؟ نحنو عطاشن، ہم پیاسے ہیں۔ اچھا، اگر بہت سے لڑکے ہوں تو وہ کہیں گے عطاشن، نحنو عطاشن۔ تو لڑکیاں کیا کہیں گی؟ جی ہاں، لڑکیاں بھی کہیں گی نحنو عطاشن، جمع کے لیے نا۔ اور اگر ایک لڑکا ہو، اکیلا مروانو ہو تو پھر وہ کہے گا انا عطشانو۔ کیا کہے گا وہ؟ انا عطشانو۔ اور اگر آمنہ ہو تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی انا اچھا، میں پیاسی ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، اس قسم کے الفاظ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتایا تھا۔ یعنی کہ مذکر مؤنث دونوں کی جمع کے لیے عطاشن آئے گا، مؤنث واحد کے لیے اچھا آئے گا، اور مذکر واحد کے لیے عطشانو آئے گا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں امی کیا جواب دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ پورا یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس میں کبھی بیٹوں کی انٹری ہوتی ہے، کبھی بیٹیوں کی انٹری ہوتی ہے، کبھی امی کی انٹری ہوتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب امی مروان کو کیا جواب دیتی ہے۔ امی کہتی ہے ابشر فیہا ماء بارد، یعنی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، فیہا ماء بارد، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، وعصیر برتقال، یہ کیا چیز ہے؟ بڑی مشکل سی ہے۔
عصیرو کا مطلب ہے جوس، اور برتقالن مالٹے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اور مالٹے کا جوس ہے، یعنی کہ ہمیں خوشخبری دے رہی ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی ہے اور مالٹے کا جوس بھی ہے۔ یہ ابشر کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ جلدی ہم اسے پڑھیں گے، اور اس کے معنی ہیں خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں پر فیہا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ما ان اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور باردن ما ان کی نعت ہے۔ پھر یہ جو وا ہے یہ حرف عطف ہے، عصیرو معطوف علی ما ان ہے، اور وہو مضاف، اور برتقالن مضاف لہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اچھا دیکھیں، میری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے سوالوں کا جواب بک میں سے دینا ہے اور کون سے سوالوں کا جواب جو ہے ہم خود سے دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، جن سوالوں کا جواب ہم خود سے دے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو درمیان میں بتاتی جاتی ہوں۔ اسی طرح جو آپ کی کلاس ٹیچر ہوگی وہ آپ کو بتائے گی کہ اس سوال کا جواب آپ نے بک سے دینا ہے اور اس سوال کا جواب آپ نے خود سے دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے اگر آپ سوالوں کو غور کریں تو آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال سبق میں سے کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کا جواب بھی سبق میں سے ہی دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، لکھا ہے اینا ذہب الابناء بعد الدرس، تو ظاہر ہے کہ یہ لیسن کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہے اور ہم لیسن سے ہی اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان سارے سوالات کا جواب بھی ہم نے لیسن سے نکالنا ہے۔ تو ہمارے سبق میں لڑکے جو ہیں وہ سبق کے بعد کہاں گئے تھے؟ وہ کھیل کے میدان میں گئے تھے نا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے ذهب الابناء بعد الدرس الى الملعب۔ اچھا، یہ جو میں اس کے جوابات بولتی ہوں نا، اگر آپ کے پاس ڈائری ہے تو آپ ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، اس طرح آپ کو عربی زبان کی ڈکٹیشن بھی اچھی لکھنی آ جائے گی۔ کوشش کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ذہبہ لکھا ہوا ہے، ذہبہ تو مذکر واحد کے لیے آتا ہے اور اس کا فاعل الابناء جمع ہے۔ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو اچھی طرح سے پڑھا چکی ہوں۔ میں نے کیا پڑھایا تھا کہ اگر ہم ذہبوا الابناء لکھیں گے تو اس صورت میں اس کے 2 فاعل ہو جائیں گے، ایک اس کا یہ واو جو ہے نا یہ فاعل ہو جائے گا اور دوسرا الابناء۔ تو عربی زبان میں اگر آپ ایک ایسا جملہ بنا رہے ہیں جس کا فاعل جو ہے نا وہ اس جملے میں موجود ہے، الابناء کی صورت میں یہاں پہ دیکھیں فاعل موجود ہے اور وہ فاعل جو ہے وہ جمع ہے، تو اس صورت میں آپ فعل کی جو یہ سند لگائیں گے نا اسے واحد والی لگائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا ذہبہ میں تو فاعل مستتر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں فاعل تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر ذہبہ لگائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس کا فاعل الابناء ہے۔ اس میں جو مستتر فاعل ہوتا ہے نا اسے ہم فاعل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے الابناء فاعل ہے، لیکن اگر ہم ذہبوا لگا دیں گے تو اس صورت میں 2 فاعل ہو جائیں گے اور ایک جملے کے 2 فاعل نہیں ہو سکتے۔ یہ عربی زبان کا طریقہ ہے اور ہمیں اسے اسی طرح یاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر الابناء کی جگہ اس جملے میں البنات ہوتا تو پھر ہم یہاں پر ذہبا کی جگہ ذہبت لگاتے، پھر ہم ذہبنا نہیں لگائیں گے کیونکہ پھر 2 فاعل ہو جائیں گے، ایک نا اور ایک البناتو، تو 2 ہو جائیں گے نا، اس لیے ہم پھر ذہبت لگائیں گے۔ تو اینا ذہب الابناء بعد الدرس کے معنی ہوں گے
کہ بیٹے سبق کے بعد کہاں گئے تھے۔ پھر دوسرا سوال ہے ماذا قرأوا فی المکتبۃ، یعنی کہ انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے لائبریری میں نیوز پیپرز پڑھے تھے نا، اس لیے ہم لکھیں گے قرأوا الصحف۔ جز نمبر 3 ہے من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار، یعنی کہ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے انہوں نے نیوز سنی تھی۔ تو کون سا ریڈیو اسٹیشن تھا؟ 3 ریڈیو اسٹیشن تھے نا، ایک ریاض کا تھا، ایک قاہرہ کا تھا اور ایک لندن کا تھا، اس لیے ہم اس کا جواب دیں گے سمعوا الاخبار من اذاعۃ الریاض و اذاعۃ القاہرۃ و اذاعۃ لندن۔ جز نمبر 4 ہے من الذی اخذ الکتاب، یعنی کہ کون تھا جس نے کتاب لی تھی؟ تو کس نے لی تھی؟ یوسف نے لی تھی نا، اس لیے ہم اس کا جواب دیں گے ہوا یوسف، وہ یوسف تھا۔ جز نمبر 5 ہے من الذی اخذ المجلۃ، یعنی کہ میگزین کس نے لیا تھا؟ تو میگزین مروان نے لیا تھا، اس لیے ہم کہیں گے ہوا مروانو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ یوسفو اور مروانو یہ دونوں بھی ممنوع من الصرف ہیں، ان کے آخر میں دیکھیں ایک دمہ آئی ہے۔ اچھا تو یہ مجرور اور منصوب کیسے ہوں گے؟ یوسفو یوسفا یوسفا، مروانو مروانا مروانا، ٹھیک ہے نا، مجرور ہو کر بھی ان پر فتح آتی ہے۔ جز نمبر 6 ہے این ذهبت البنات، یعنی کہ بیٹیاں کہاں گئی تھی؟ تو ہمارے سبق میں اس کا کیا جواب تھا؟ وہ پرنسپل صاحبہ کو ملنے گئی تھیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے ذهبنا لزیارت المدیرتی۔ اب دیکھیں مدیرتی کے آخر میں گولتا ہے نا، اس لیے یہ مؤنث ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرتی۔ اب دیکھیں سوال تھوڑا ٹرکی ہو گیا ہے۔ ہماری بک میں لکھا تھا ثلث ساعتن، یعنی کہ گھنٹے کے حساب سے لکھا ہوا تھا۔ ثلث ساعتن کا کیا مطلب ہے؟ 1/3 گھنٹہ۔ تو اب یہاں پہ ہم سے سوال جو ہے دقیقہ کے بارے میں ہو رہا ہے، منٹس کے بارے میں ہو رہا ہے، تو چلیے اب منٹس میں جواب دیں۔ تو 1/3 آف دا آور کتنا ہوگا؟ گھنٹے کا 1/3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 20 منٹ۔ تو اب ہم جواب میں لکھیں گے 20 منٹ۔ کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے جلسنا عندہا 20 دقیقتاً، یعنی کہ وہ اس کے پاس 20 منٹ بیٹھی تھیں۔ یہ 20 کیوں میں نے کہا ہے، 20 کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہاں پر 20 منصوب ہے، یہاں پر یہ مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ ہم ثلث ساعتین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں منٹس میں جواب دینا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم 20 دقیقتاً کہیں گے۔ یہ کس کے پیٹرن پر ہے؟ مسلمون مسلمین مسلمین، صائمون صائمین صائمین، مؤمنون مؤمنین مؤمنین۔ تو اسی کے پیٹرن پر ہم کہیں گے 20 20 20، یعنی کہ وہ اس کے پاس 20 منٹ بیٹھی تھیں۔ جز نمبر 8 ہے این بیت المدیرتی، یعنی کہ پرنسپل صاحبہ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا ہمارے سبق میں؟
اس کا جواب تھا بیتھا بین المسجدی والمدرستی، یعنی کہ اس کا گھر جو تھا وہ مسجد اور اسکول کے درمیان میں تھا۔ جز نمبر 9 ہے این وضعت سعاد المکنست، یعنی کہ سعاد نے جھاڑو کہاں پہ رکھا تھا؟ کہاں پہ رکھا تھا؟ ذہن پہ زور ڈالیں اپنے۔ جی ہاں، سیڑھی کے نیچے۔ تو اس کا جواب ہوگا وضعتھا تحت السلمی، یعنی اس نے اسے سیڑھی کے نیچے رکھا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دا هذه العلامة امام الجمل الصحیحة وهذه العلامة امام الجمل لیست صحیحة۔ میرا خیال ہے اب آپ کو اس کا ترجمہ اچھی طرح آتا ہوگا، یعنی کہ صحیح جملوں کے سامنے ہمیں یہ نشان لگانا ہے اور غلط جملوں کے سامنے ہم نے یہ کراس کا نشان لگانا ہے۔ تو یہ صحیح اور غلط کے نشانات جو ہیں یہ ہم نے اپنے سبق کے حساب سے لگانے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ سبق میں کیا لکھا ہے، اس کے مطابق ہم انہیں صحیح اور غلط کہیں گے۔ تو جز نمبر 1 ہے لعب الابناء کرۃ القدم فی الاسبوع الماضی، یعنی کہ بیٹوں نے پچھلے ہفتے فٹ بال کھیلا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ سبق میں کیا لکھا تھا؟ غلط ہے نا یہ؟ سبق میں لکھا تھا کہ انہوں نے اسبوع الماضی میں کرۃ السلتی کھیلا تھا، یعنی کہ باسکٹ بال کھیلا تھا، فٹ بال نہیں کھیلا تھا۔ اس لیے یہاں پر ہم کراس کا نشان لگا دیں گے، یہ غلط ہے۔ چلیے جز نمبر 2 ہے دخل المدیر المستشفى قبل 3 ایام، تو کیا پرنسپل جو ہے وہ 3 دن پہلے ہاسپٹل داخل ہوا تھا؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ جز نمبر 3 ہے سمع الابناء الاخبار من اذاعة القاہرة واذاعة الریاض واذاعة لندن۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل درست ہے۔ 16 آنے درست ہے۔ یہی 3 ریڈیو اسٹیشن تھے۔ چلیے جز نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ الکتاب غلافہ اسفر، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، بالکل غلط ہے۔ کتاب کا کور جو تھا اسفر نہیں تھا، زرد نہیں تھا، سرخ تھا، احمرو تھا۔ اچھا، تو کتاب کا جو کور ہوگا اسے اردو میں کیا کہیں گے؟ جلد، یاد ہے نا؟ آج کل تو ہم کور ہی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سبق میں بتانا بھول گئی کہ اردو میں ہم اسے جلد کہیں گے، یعنی کہ کتاب کا جو کور ہوگا نا اسے اردو میں کتاب کی جلد کہتے ہیں۔ اچھا، جلد اردو زبان میں سکن کو بھی کہتے ہیں، تو کتاب کی سکن ہوتی ہے نا، سکن کی طرح اوپر چڑھی ہوتی ہے، اس لیے اسے اردو میں جلد کہتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے بیت المدیرتی بین المسجدی والمدرستی، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بھی بالکل صحیح ہے، یہاں پہ ٹک مارک لگا دیں۔ جز نمبر 6 ہے الام وجدت المکنسۃ، چلیے ملا کے پڑھیں۔ الام وجدت المکنسۃ، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نے ملا کے انہیں پڑھنا ہوگا تو 2 سکون آ رہے ہیں نا، تو پہلے سکون کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے اور ہم پڑھیں گے وجدت المکنسۃ، یعنی کہ امی کو جھاڑو مل گیا تھا۔ ملا تھا؟ نہیں، بیچاری ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی، نہیں ملا تھا اسے۔ یہ بھی غلط ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السابع،
هذه الأسئلة یعنی کہ یہ سوالات لیست مبنیتاً مشتمل نہیں ہیں علی الدرس السابعی 7ویں سبق پر، یعنی کہ یہاں پر ہمیں فل آزادی دے دی گئی ہے، آپ جو مرضی جواب لکھیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ کون سے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم خود سے دے سکتے ہیں اور کون سے سوالات کے جوابات ہمیں کتاب میں سے تلاش کرنے ہوں گے۔ تو اول تو سوالات کو دیکھ کر ہی انسان کو سمجھ آ جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سوالات میں ہمیں ہدایات بھی ملتی جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے سبق میں سے جواب دینا ہے یا خود سے دینا ہے۔ اب اس سوال میں دیکھیں کہ ہمیں پوری آزادی دے دی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جوابات لکھیں۔ تو اس کا جز نمبر 1 ہے متی خرجتم من الفصل، یعنی کہ تم سب کلاس روم سے کب نکلے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ خرجتم آیا ہے سوال میں، تو ہم جواب میں خرجنا لکھیں گے۔ ہمیں دراصل فعل کی صحیح اسناد کو استعمال کرنے کا طریقہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ اگر سوال میں خرجتم ہوگا تو ہم جواب میں خرجنا لکھیں گے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے خرجنا بعد الدرس، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں قبل الصلاۃ، یا آپ اپنی مرضی کی ٹائمنگ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اگلا جز ہے این ذہبتم بعد الدرس، تو یہاں پر سوال میں ذہبتم آ گیا ہے، تو ہم جواب میں کیا لکھیں گے؟ ذہبنا۔ ہم لکھیں گے ذہبنا الی الملعب، ٹھیک ہے؟ یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ذہبنا الی البیت۔ جز نمبر 3 ہے من ای اذاعۃ سمعتم الاخبار، یعنی کہ آپ نے کون سے ریڈیو اسٹیشن سے نیوز سنی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو سمعتم ہے اسے ہم سمعنا میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا سمعنا الاخبار من اذاعۃ الریاض، یعنی کہ ہم نے ریاض کے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی تھیں۔ آپ کراچی بھی لکھ سکتے ہیں، پاکستان بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، لعبتم آ گیا ہے، جواب ہم کیسے دیں گے؟ لعبنا۔ تو ہم لکھیں گے لعبنا کرۃ القدم۔ اگر آپ کو باسکٹ بال پسند ہے تو آپ کرۃ السلۃ لکھ لیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ۔ انس الفاعل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ فاعل کو مؤنث بنائیے فی کل من الجمل الآتیۃ، دیے گئے ہر ایک جملے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذکر فاعل کو مؤنث فاعل میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جز نمبر 1 ہے اشربتم القہوۃ یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو کیا تم نے قہوہ پیا تھا؟ اس کو انہوں نے خود ہی حل کر کے ہمیں بتایا ہے اشربتن القہوۃ یا اخواتو۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 تبدیلیاں آئی ہیں، شربتن میں تبدیل ہو گیا ہے اور یا اخوانو یا اخواتو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ چلیے اب جز نمبر 2 ہے اقرأتم هذه المجلۃ یا رجالو، یعنی کہ اے آدمیوں کیا تم نے یہ رسالہ پڑھا تھا؟ چلیے اب اس کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ یہ بہت آسان جوابات ہیں، سر کے مطابق یہ حلوہ پوری ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس چلیں ہمت کریں۔ آپ دیکھیں نا قرأتم ہے، چلیے اس کو مؤنث میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا قرأتن۔ پھر یہ هذه المجلۃ اسی طرح رہے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ مجلۃ کو مذکر بنانے کا سوچنے لگے۔ مجلۃ ہمیشہ مؤنث ہی ہوتا ہے عربی زبان میں، اسے مؤنث ہی رہنے دیں، اور یہ هذه بھی اسی کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم ان دونوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ ہم اس رجالو کو نساء میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا
اقرأتن هذه المجلة یا نساء، رجالو کا مؤنث ہوگا نساء۔ جز نمبر 3 ہے افہمتم الدرس الجدید یا ابنائی۔ چلیے اب اسے مؤنث کریں، افہمتن الدرس الجدید یا بناتی۔ ابنائی کا مطلب ہے اے میرے بیٹو، اور بناتی کا مطلب ہوگا اے میری بیٹیوں، یعنی کہ اے میرے بیٹو کیا تم نے نیا سبق سمجھا تھا؟ جز نمبر 4 ہے متی خرجتم من المدرسۃ یا اولادو، یعنی کہ اے لڑکو تم اسکول سے کب نکلے تھے؟ تو خرجتم جو ہے یہ خرجتن میں تبدیل ہو جائے گا، اور اولادو کو ہم بناتو میں تبدیل کر دیں گے۔ اولادو زیادہ لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اولادو کے معنی عربی زبان میں ہوں گے اے لڑکو۔ تو چلیے اب اسے لڑکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو لڑکیوں کے لیے ہم بناتو کا لفظ استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے متی خرجتن من المدرسۃ یا بناتو۔ جز نمبر 5 ہے اسمعتم الاذان یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو کیا تم نے اذان کو سنا تھا؟ چلیے اب فاعل کو مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اسمعتن الاذان یا اخواتو۔ جز نمبر 6 ہے ارأیتم المدرس یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو کیا تم نے استاد کو دیکھا تھا؟ اب اگر ہم اس کے فاعل کو مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ مدرس کو بھی ہم مدرساتو میں تبدیل کر دیں، تو یہ ہو جائے گا ارأیتن المدرسۃ یا اخواتو۔ تو کتنا آسان سوال تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے امام کل جملتن، ہر ایک جملے کے سامنے، فیما یلی جو در ذیل ہیں، صیغتانی للفعل، فعل کی 2 اسناد ہیں، اختر تم چن لو، الصیغۃ الصحیحۃ صحیح سند، صیغہ سند کو کہتے ہیں، وَأَكْمِلْ بِهَا الْجُمْلَةَ اور اس کے ساتھ جملے کو مکمل کریں۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بلینک دی گئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سامنے جو 2 سند دی گئی ہیں، فعل کی 2 فارمز دی گئی ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے ادھر لکھنا ہے، جو یہاں پر سیٹ آتی ہے نا اسے ہم یہاں پر لکھیں گے۔ دیکھیں اس سوال کو سولو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ یا کے بعد جو لکھا ہوگا نا اسے غور سے دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو، تو بیٹوں کے لیے کیا آئے گا، قرأتم آئے گا یا قرأتن آئے گا؟ جی ہاں، لڑکوں کے لیے مذکروں کے لیے قرأتم آئے گا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو کیا تم نے آج قرآن پاک پڑھا تھا؟ اللہ کرے ہر گھر کے بیٹے صبح اٹھ کر پہلے قرآن پاک پڑھیں، میرے گھر سمیت، آمین ثم آمین۔ آگے ہے متی بلینک من مکہ یا اخوانی، اب دیکھیں یا اخوانی ہے، یعنی کہ اے میرے بھائیوں، تو اب بھائیوں کے لیے ہم نے کیا لکھنا ہوگا، رجعتم یا رجعتن؟ جی ہاں رجعتم، تو ہم یہاں پر رجعتم لکھ دیں گے، متی رجعتم من مکہ یا اخوانی، یعنی کہ اے میرے بھائیوں تم مکہ سے کب لوٹے تھے؟ جز نمبر 3 ہے بلینک وجوہکن بالصابون، اب دیکھیں کننا آ گیا ہے، کننا کس کے لیے آتا ہے، مؤنث جمع کے لیے، تو اب یہاں سے ہم اس کے لیے مناسب سند کو تلاش کریں گے۔
اب یہاں پہ غسل تم لکھیں یا غسل تنہ لکھیں؟ جی ہاں غسل تنہ. تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے اغسل تنہ وجوہکن بالصابون. چلیے جز نمبر 4 پر آ جاتے ہیں. من ای اذاعت بلینک الاخبار یا بناتی. پھر بناتی آیا ہے یعنی اے میری بیٹیوں. تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ سمعتم یا سمعتن؟ جی ہاں سمعتن. تو ہم یہاں پر لکھیں گے من ای اذاعت سمعتن الاخبار یا بناتی، یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم نے کون سے ریڈیو اسٹیشن سے نیوز سنی تھی؟ جز نمبر 5 ہے من ای بابن بلینک المسجد یا اخوانی. اب اخوانی آ گیا ہے. اخوانی کے معنی ہوں گے اے میرے بھائیوں. تو کیا لکھوں میں؟ دخلتم یا دخلتن؟ جی ہاں دخلتم. تو یہ ہو جائے گا من ای بابن دخلتم المسجد یا اخوانی، یعنی کہ اے میرے بھائیوں تم مسجد کے کون سے دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ جز نمبر 6 ہے لما بلینک النوافذ یا بناتی. پھر بناتی آ گیا ہے. اے میری بیٹیوں کیا لکھوں میں؟ فتحتن. لما فتحتن النوافذ یا بناتی، یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم نے کھڑکیاں کیوں کھولی تھیں؟ الحمدللہ یہ سوال بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں پر غور کریں. ثم ادخل کانا، پھر کانا کو داخل کریں علی الجمل الآتیاتی، دیے گئے جملوں میں. اب یہ جو ہے نا یہ یوں سمجھے کہ کانا کا ایک ٹریلر ہے، ٹھیک ہے نا یہ کانا کا پورا لیسن نہیں ہے. یہاں پر ہمارا کانا سے صرف انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے. اس کی مزید تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے. مثال نمبر 1 ہے المدرس فی الفصل. کون سا جملہ ہے یہ؟ جی ہاں جملہ اسمیہ ہے. المدرس مبتدا ہے اور فی الفصل جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. چلیے اب آگے لکھا ہے کان المدرس فی الفصل. اب دیکھیں یہ جملہ جو ہے کانا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. کانا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ناقص ہے. المدرس اسم کانا مرفوع ہے اور فی الفصل جار و مجرور خبر کانا ہے. پھر قبلہ ایک ظرف ہے اور اس خمسی کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے. وہو مضاف اور دقائق کا یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اچھا اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ یا ال ہونا چاہیے تھا، یہ تنوین ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دقائق جو ہے نا یہ ممنوع من الصرف ہے اور ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور یہ جب مجرور بھی ہوتا ہے نا تو اس پر ایک فتح آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہونے کے باوجود نہ اس میں ال نظر آ رہی ہے نہ تنوین، اور ایک فتح نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ 5 منٹ پہلے استاد کلاس روم میں تھا. پھر دوسرا جز ہے الطلاب فی الملابی. یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے. الطلاب مبتدا ہے اور فی الملابی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. چلیے اس میں پھر کانوں کو داخل کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا کان الطلاب فی الملعبی قبل نصف ساعت. تو اب یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اب یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کانا کیا ہے؟ کانا ایک فعل ناقص ہے. اس کانا میں بھی ہوا مستتر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے فوراً بعد اس کا اسم کانا آ گیا ہے اس لیے ہم کانا میں مستتر ہوا کو
اسم کانا نہیں کہیں گے، ہم اس الطلاب کو اسم کانا کہیں گے، اور کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ الطلاب بھی مرفوع ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ الطلاب اسم کانا ہے، فی الملأ جار و مجرور خبر کانا ہے۔ قبل نصف ساعت، یہاں پر قبل ظرف ہے، نصفی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور ساعتن اس نصفی کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ طلباء آدھا گھنٹہ پہلے کھیل کے میدان میں تھے۔ جز نمبر جیم ہے امی فی المطبخی۔ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اس امی میں جو امو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی المطبخی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ چلیے اب اس میں اگر ہم کانا کو شامل کرتے ہیں تو کانا کانت بن جائے گا، کیونکہ مؤنث واحد کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کانت امی فی المطبخی قبل قلیل۔ تو اب یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اب یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ یہاں پر کانا فعل ناقص ہے اور یہ تا تانیثی ہے۔ اس امی میں جو امو ہے وہ اسم کانا مرفون ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر فی المطبخی جار و مجرور شبہ جملہ خبر کانا ہے، قبل ظرف ہے، اور قلیل اس کا مضاف الیہ ہے۔ قبل قلیل کے معنی ہوں گے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ کچھ دیر پہلے امی کچن میں تھی۔ مطبخ کچن کو کہتے ہیں۔ المدرس جو کہ واحد ہے اس کے لیے بھی کانا آیا تھا، الطلاب کے لیے بھی کانا آیا ہے۔ کانا کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے، لیکن جمع کے لیے بھی کانا ہی آیا ہے۔ کیوں؟ یہ اصول میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ اگر ہم اسے کانو کر دیں گے تو اس صورت میں دو اسم کانا ہو جائیں گے۔ کانو کا جو واو ہے نا وہ بھی اسم کانا ہو جائے گا اور الطلاب بھی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جمع فاعل کے لیے بھی ہم فعل کو واحد رکھتے ہیں، فعل کی واحد صنعت کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں امی کے لیے بھی کانت آئے گا، اور اگر امی کی جگہ اخواتی ہوتا تب بھی یہ کانت ہی آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل فعل کو جب ہم جملے کے شروع میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جمع فاعل بھی جملے میں موجود ہوتا ہے تو ہم فعل کی واحد فارم کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کانا میں بھی ہوتا ہے۔ کانا بھی چونکہ ہے تو ایک فعل نا، ناقص ہے لیکن ہے تو فعل، اس لیے جب اس کا اسم کانا جمع ہوگا تو اس صورت میں ہم کانا کی واحد فارم کو شروع میں لگائیں گے۔ آپ پریشان نہیں ہو، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے اتنی بار بار اس کی پریکٹس کریں گے نا کہ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ اب شروع ہے نا، اس لیے میں بھی جب یہ پڑھ رہی تھی تو تھوڑی کنفیوز تھی، بعد میں سب سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہاں امی ہو تب بھی کانت آئے گا، اگر اخواتی ہو جمع ہو تب بھی کانت آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ تاکہ اسم کانا ایک ہی ہو، دو نہ ہو جائیں۔ تو جز نمبر 1 ہے المدیر فی غرفتہ، یعنی کہ پرنسپل اپنے کمرے میں ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا جملہ ہے؟ المدیر سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ المدیر اس کا مبتدا ہے، فی غرفتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، پھر غرفتی جو ہے یہ مضاف بھی ہے، اور یہ ضمیر ہی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلیے اب اس میں کانا کو شامل کرتے ہیں۔ تو کانا کے آ جانے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جملہ جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے کان المدیر فی غرفتہ، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی ٹائمنگ بھی لکھنی پڑے گی، یعنی کہ یہاں پر اس کے معنی پھر یہ ہو جائیں گے کہ پرنسپل اپنے کمرے میں تھا۔
تو اس تھا کے لیے ہمیں کوئی ٹائمنگ بھی پھر لکھنی ہوگی، تو ہم لکھیں گے قبل ساعتن، یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعتن۔ اب دیکھیں کانا کے آ جانے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ کانا فعل ہے، اور المدیر کو اب ہم اسم کانا مرفوع کہیں گے، کیونکہ اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ فی غرفتی جار و مجرور خبر کانا ہے، اور پھر ہم پہلے کی طرح کہیں گے کہ غرفتی مضاف بھی ہے، اور ہی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ قبلہ جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اور ساعتن اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں چونکہ کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفرد خبر جو ہے نا وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن جب مفرد خبر نہ ہو اور جار مجرور ہو تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آتی جملے میں۔ کانا کے آنے کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ اسم کانا میں تو تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اعراب نہیں بدلتے، یہ مرفوع ہی رہتا ہے۔ اور پہلے جو جار مجرور خبر تھی وہ خبر کانا میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی ویسے ہی رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں۔ اور آخر میں ہم نے ایک ٹائمنگ لکھ دی اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، قبل ساعتن یا قبل قلیلن، کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا؟ تو چلیے جلدی جلدی ان جملوں کو سالو کرتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے الوزیر فی لندنا۔ الوزیر مبتدا ہے اور فی لندنا جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ چلیے اب اس میں کانا کو شامل کریں تو یہ ہو جائے گا کان الوزیر فی لندنا۔ چلیے اب ہم نے کوئی ٹائمنگ بھی لکھنی ہوگی نا، اب اس کے معنی ہو جائیں گے کہ وزیر لندن میں تھا، کب تھا؟ تو ہم پھر ٹائمنگ لکھیں گے قبل اسبوعن، یعنی کہ 1 ہفتہ پہلے۔ اب معنی ہو جائیں گے 1 ہفتہ پہلے وزیر لندن میں تھا۔ جز نمبر 3 ہے اخی فی مکہ۔ اب آپ کو یاد ہے نا کہ یہ اخی جو ہے یہ اخو جمع یا متکلم ہے، یہ یا متکلم نے اخو کو اخی میں تبدیل کر دیا، یعنی اخو کے دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ اخو جو ہے یہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ فی مکہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ چلیے اب ہم اس میں کانا کو شامل کریں گے تو یہ ہو جائے گا کانا اخی فی مکہ۔ یہ اخی میں جو اخو تھا پہلے مبتدا تھا نا، اب کانا کے آنے کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ اسم کانا مرفوع ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ تو کانا کے آنے کے بعد اب یہ جملہ فعلیہ میں تبدیل ہو گیا ہے، کانا فعل ہے، اور اخی میں جو اخو ہے وہ اسم کانا مرفوع ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور فی مکہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ پھر اس کے آگے ہے قبل 4 ایام۔ اب یہاں پہ ہم کہیں گے قبلہ ظرف ہے، 4 یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے۔ پہلے اس جملے کے معنی تھے کہ میرا بھائی مکہ میں ہے، اور کانا کے آنے کے بعد اس کے معنی ہو جائیں گے 4 دن پہلے میرا بھائی مکہ میں تھا۔ چلیے جز نمبر 4 ہے اطباء فی المستشفیٰ۔ اطباء مبتدا ہے اور فی المستشفیٰ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یعنی کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہیں۔ چلیے اب اس میں کانا کو شامل کریں تو یہ ہو جائے گا کان الاطباء فی المستشفیٰ قبل 3 ساعت۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اطباء جمع ہے، اس کے باوجود ہم نے اس سے پہلے کانا لگایا ہے، کانا واحد کے لیے آتا ہے نا۔
تو اب ہم یہاں پہ بھی کانا ہی اس کے لیے لگائیں گے، اور وجہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، کان الاطباء فی المستشفیٰ قبل ثلث ساعت۔ تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے کہ 1/3 گھنٹہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے۔ تو 1/3 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے؟ 20 منٹ، یعنی کہ 20 منٹ پہلے ڈاکٹرز جو تھے، یعنی کہ 20 منٹ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے۔ لیکن ہم یہاں پہ ترجمہ 20 منٹ نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے 1/3 گھنٹہ پہلے، تاکہ ہماری ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ صحیح اس پر بیٹھ جائے۔ جز نمبر 5 ہے الطالبات فی المکتبۃ۔ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، الطالبات مبتدا ہے اور فی المکتبۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ طالبات لائبریری میں ہیں۔ چلیے اب ہم اس میں کانا کو شامل کرتے ہیں۔ تو الطالبات چونکہ مونث ہیں اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کانت۔ تو یہ ہو جائے گا کانت الطالبات فی المکتبۃ قبل قلیل۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ اب اس جملے میں کانا فعل ہوگا، تا تانیسی ہوگا، الطالبات اسم کانا مرفون ہوگا، اور فی المکتبۃ جار و مجرور خبر کانا ہوگا۔ پھر ہم کہیں گے کہ قبل ظرف ہے اور قلیل اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ کچھ دیر قبل طالبات لائبریری میں تھیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں پر غور کریں۔ ثم اقرأ الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے جملوں کو پڑھیں۔ مع ضبط المیم، میم کے اعراب لگاتے ہوئے، والحروف الساکنۃ الاخری، اور دوسرے ساکن حروف کے اعراب کے ساتھ۔ یعنی کہ اس سوال میں ہم نے میم ساکن اور دوسرے ساکن حروف کے اوپر اعراب لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ال آ جاتا ہے تو پھر ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو ہم نے لکھنا ہے۔ پراپر اعراب لگانے ہیں سمجھتے ہوئے، ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے، ایسے ہی نہیں لگا دینا، سمجھ سمجھ کر ان پر اعراب لگانے ہیں۔ تو ہمارے پاس مثال نمبر 1 ہے اقرأتم ھذا الکتاب، یعنی کہ کیا تم سب نے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرأتم کے اس میم کے بعد ھذا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ال والا کوئی اسم آیا ہے، یعنی اس تم کے فوراً بعد ال والا اسم نہیں ہے، درمیان میں ھذا بھی ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے، ہم کہیں گے اقرأتم ھذا الکتاب، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس میم کے فوراً بعد ایک ال والا اسم لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اقرأتم القرآن۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہمزہ وصل درمیان میں آتا ہے تو ہم اسے نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ال کے لام پر بھی سکون ہوتا ہے، اور یہاں پر قرأتم کے میم پر بھی سکون ہے۔ تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم اس میم کے اوپر دمہ لگا دیں گے، تو ہم کہیں گے اقرأتم القرآن، یعنی کہ کیا تم سب نے قرآن پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ارأیتم حامدًا، کیا تم سب نے حامد کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس تم کے بعد پھر کوئی ال والا اسم نہیں ہے، اس لیے ہم اس تم کے سکون کو اسی طرح رہنے دیں گے، ہم کہیں گے ارأیتم حامدًا، یعنی کہ کیا تم سب نے حامد کو دیکھا ہے۔ پھر اگر اس کے بعد ال والا کوئی اسم آ جائے تو ہم کیا کریں گے، ہم اس میم کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے،
ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم اسے پڑھتے ارأیتم المدرسہ، تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم میم پر دمہ لگا دیں گے اور ہم اسے پڑھیں گے ارأیتم المدرسہ۔ پھر اگلا جز ہے الکم ھذا البیت۔ اب اس لکم کو دیکھیں، اس کے میم پر بھی سکون ہے لیکن اس کے بعد ال نہیں ہے، ال دور ہے، درمیان میں ھذا آ گیا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے، ہم کہیں گے الکم ھذا البیت، یعنی کہ کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ چلیے اب اس لکم کے بعد اگر ال والا کوئی اسم آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، اصولاً اسے یوں ہونا چاہیے تھا الکم البیت، لیکن حمزہ وصل درمیان میں آ گیا ہے اور التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم اس کے میم پر پھر دمہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا الکم البیت۔ اچھا اب اس اگلی مثال کو دیکھیں، خرجت آمنۃ، یعنی کہ آمنہ نکلی۔ اب اس خرجت کے تا پر سکون ہے لیکن اس کے بعد ال نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے، اس تا کے سکون کو اسی طرح رہنے دیں گے، ہم کہیں گے خرجت آمنۃ۔ پھر اگر اس خرجت کے بعد ال والا اسم آ جائے تو ہم کیا کریں گے، اب ہم التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس تا کے نیچے کسرہ لگا دیں گے۔ یاد رکھیں کہ میم پر جب سکون ہوگا اور اس کے بعد کوئی ال والا اسم آئے گا تو ہم اس میم کے سکون کو دمہ میں تبدیل کریں گے، لیکن میم کے علاوہ جب کسی دوسرے حرف پر سکون ہو اور اس کے بعد ال والا اسم آ جائے تو پھر ہم پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اب ہم یہاں پر لکھیں گے خرجت البنت، اصولاً کیا تھا یہ، خرجت البنت، التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم نے کیا کیا، تا کے نیچے کسرہ لگا دی، تو یہ ہو گیا خرجت البنت۔ پھر اگلی مثال ہے من ھذا الولد، من کے سکون کے بعد ھذا آیا ہے، ال نہیں آیا، اس لیے ہم اسے اسی طرح رہنے دیں گے، ہم کہیں گے من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ چلیے اب میں اس من کے بعد الولد لگا دیتی ہوں، تو پھر التقاء ساکنین کا مسئلہ ہو جائے گا، اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم نون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا من الولد۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے یہ کہ اگر میم ساکن کے بعد ال والا کوئی اسم آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، میم کے سکون کو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر میم کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے، ایسا صرف ہم میم کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن میم کے علاوہ کوئی بھی اور دوسرا حرف ہو، اگر اس پر سکون ہے اور اس کے بعد ال والا اسم آ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے، پہلے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے۔ تو آج کے بعد میں آپ کو ہمیشہ کہوں گی کہ التقاء ساکنین آ گیا ہے اس لیے پہلے والے سکون کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، اور آپ نے اس رول کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔